آپ مجھے نوکری سے نہیں نکال سکتے سر۔ شاہ انڈسٹریز کے پینٹ ہاؤس پہ واقع وسیع و ریس سی ای او آفس میں یہ جملہ ایک بم کی طرح گرا۔ دفتر جو ہمیشہ کسی آپریشن تھیٹر کی طرح خاموش اور بے داغ رہتا تھا، اس وقت تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔ ہر شے گرے، سیاہ اور سفید رنگ میں تھی، یہاں تک کہ دیوار پر لگی تجدیدی پینٹنگ بھی ایسی تھی جیسے کسی نے ریاضی کے فارمولے کو پینٹ کر دیا ہو۔ اس بے رنگ سلطنت کا بادشاہ 28 سالہ مراد شاہ اپنی سیاہ چمڑے کی کرسی پر ساکت بیٹھا تھا۔ اس کے سیاہ بال جو کبھی اپنی جگہ سے ہلے نہیں تھے، اس وقت بھی ملٹری کٹ کی طرح ہی سیٹ تھے۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ لیپ ٹاپ کی اسکرین یا بیلنس شیٹ پر جمی رہتی تھی، آج وہ غصے اور ناقابل یقین حیرت کے ملے جلے تاثر کے ساتھ سامنے کھڑی لڑکی پر مرکوز تھی۔ میں نے کیا سنا؟ مراد شاہ کی آواز کسی مشین کی طرح سپاٹ لیکن ٹھنڈی تھی۔ وہی جو آپ نے سنا سر، 23 سالہ اشل چودھری نے، جو کمپنی کی نئی نویلی ریکارڈ کیپر تھی، اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ آپ مجھے فائر نہیں کر سکتے۔ مراد شاہ نے اپنی میز پر رکھی پینسل اٹھائی اور اسے اپنی انگلیوں میں گھمایا۔ یہ اس کی شدید بے چینی کی علامت تھی، جسے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ مس ایشل، کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ نے کمپنی کے 50 سالہ ریکارڈ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے $50 ملین کے پروجیکٹس کی فائلوں کو پیلا، نیلا اور کوسے خزاں جیسے ناموں سے لیبل کیا ہے۔ یہ دفتر ہے، آپ کا پلے لینڈ نہیں ہے۔ مراد شاہ سکندر شاہ کی اکلوتا بیٹا، شاہ انڈسٹری کا وہ سی ای او تھا جس کے نظم و ضبط اور سخت مزاجی کی مثالیں دی جاتی تھی۔ اسے رنگوں سے، بے ترتیبی اور خاص طور پر انسانی جذبات کے غیر ضروری اظہار سے سخت چڑ تھی۔ اس کی 28 سالہ زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، اپنے والد سخت گیر بزنس ٹائکون سکندر شاہ کی توقعات پر پورا اترنا۔ ایک ایسا باپ جس کا نام سن کر آج بھی مراد کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ اور آج یہ لڑکی جو چند ہفتے پہلے ہی بڑھتی ہوئی تھی، اس کے بنائے ہوئے فولادی اصولوں کو چیلنج کر رہی تھی۔ سر، وہ فائلیں بورنگ تھی۔ اشل نے کندھے اچکائے۔ میں نے سوچا تھوڑا رنگ بھر دوں، ویسے بھی میں نے ترتیب سے ہی رکھا ہے۔ 1970 کی دہائی پیلی ہے، 80 کی خاموش۔ مراد پہلی بار چیخا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ آپ کو شاہ انڈسٹری کے معیار کا اندازہ نہیں ہے۔ یو آر فائرڈ۔ اشل نے ایک لمحے کو صدمے کا ڈرامہ کیا۔ اس نے آنکھیں بڑی کی، منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر اچانک اس کے چہرے پر وہی شرارتی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ سر، میں نے کہا نا، مجھے فائر نہیں کر سکتے۔ مراد نے دہان پیستے ہوئے کہا۔ اور وہ کیوں بلا مس چودھری؟ اشل نے ایک قدم آگے بڑھی اور اس کی میز پر جھک کے، کیونکہ سر، اگر آپ نے مجھے فائر کیا تو میں آپ کے پاپا عزت و مآب سکندر شاہ کو آپ کی ساری افیئرز بتا دوں گی۔ مراد کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ بکواس نہیں سر، حقیقت ہے۔ اشل نے آنکھ ماری۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ آپ کی کتنی گرل فرینڈز ہیں، کیسے وہ چھوٹی چھوٹی ڈریس پہن کر آپ سے ملنے آتی ہیں۔ میں نے خود انہیں آپ کے دفتر میں آتے دیکھا ہے۔ میں بتاؤں گی کہ آپ کیسے انہیں گلے لگاتے ہیں۔ مراد کا دماغ گھوم گیا۔ اس کی زندگی میں آج تک کوئی لڑکی نہیں آئی تھی۔ وہ ان چیزوں کو وقت کا ضیاع سمجھتا تھا، لیکن چند دن پہلے اس کی کزن جو کہ لندن سے آئی تھی، اس سے ملنے دفتر آئی اور وہ جدید لباس پہنے ہوئے تھی۔ مراد اس سے رسمی طور پر گلے ملا تھا۔ یہ لڑکی اسی وقت وہاں موجود تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا باپ کس قدر سخت ہے۔ سکندر شاہ کو افواہ اور حقیقت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ صرف خاندانی وقار کو جانتا تھا۔ اگر یہ بات ان تک پہنچ گئی تو وہ اس کی زندگی جہنم بنا دیں گے۔ مس اشل، مراد نے اپنی آواز میں تمام تر سنجیدگی سمونے کی کوشش کی۔ آپ بلیک میل کر رہی ہیں؟ آپ حد سے بڑھ رہی ہیں۔ سر، آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ اشل نے معصومیت سے کہا۔ مجھے یہ جاب بہت پسند ہے، خاص طور پر آپ کے دفتر کے اداس رنگ۔ مجھے فائر نہ کریں، میں آپ کے پاپا کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ڈیل؟ مراد شاہ جس نے کروڑوں کی ڈیلز منٹوں میں کی تھی، آج ایک 23 سالہ لڑکی کے سامنے بے بس بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اسے برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے غصے سے انٹرکام دبایا۔ مس طاہرہ، اس نے اپنی سیکرٹری سے کہا، مس اشل چودھری آج سے آرکیو میں کام نہیں کرے گی۔ اشل کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ سر، یہ چیٹنگ ہے۔ آپ نے کہا تھا یہ آج سے میری پرسنل اسسٹنٹ ہوں گی۔ مراد نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ ان کا ڈیسک میرے دفتر کے بالکل باہر لگوا دیں۔ اور ہاں، آرکیو کا سارا ریکارڈ دوبارہ سے حروف تہجی کے اعتبار سے سیاہ اور سفید فائل کورز میں ترتیب دیا جائے گا۔ اشل نے حیرت سے مراد کو دیکھا۔ یہ تو الٹا اسی کے گلے پڑ گیا تھا۔ مراد کے چہرے پر کئی دنوں بعد ایک خفیف سی تقریباً نہ نظر آنے والی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ویلکم ٹو دی فرنٹ لائنر مس اشل، آپ میری ذاتی زندگی میں کام کریں گی۔
उसी शाम रावलपिंडी के एक मुतवस्सित तबके के मोहल्ले में वाक़या चौधरी हाउस कहकों से गूंज रहा था। इशल अपने रिटायर्ड फौजी वालिद इफ्तिखार चौधरी को दिन की कारगुजारी सुना रही थी। आहा, आप यकीन करें, उस खड़ूस बॉस का रंग देखने वाला था, बिल्कुल पीला पड़ गया था। इशल ड्रामाई अंदाज में हाथ नचाकर बता रही थी, इशल बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। काम की जगह पर सीनियर्स का एहतराम करते हैं। उसकी माँ आमना बेगम किचन से चाय लाते हुए बोली, मगर उनकी आंखों में बेटी की शरारत पर मुस्कुराहट थी। अम्मी, वो है ही खड़ूस। 28 साल की उम्र में ऐसा लगता है जैसे 82 साल का। ना हंसता है ना बोलता है, बस हर वक्त माथे पर 12 बजे रहते हैं। इशल ने मुंह बनाया, सुना है बहुत अमीर है। उसकी 16 साल भाई दानियाल ने, जो सोफे पर उल्टा गेम खेल रहा था, लुकमा दिया। आपी, कहीं बॉस को तुमसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? छोड़ो दानियाल, इशल ने उसे कुशन मारा। वो और प्यार? उसे तो शायद अपने आप से भी प्यार नहीं है। वो एक रोबोट है। कुछ भी हो। इफ्तिखार चौधरी ने संजीदगी से कहा, तुम्हें पर्सनल असिस्टेंट बनाया तो जिम्मेदारी से काम करना। फौज का असूल है, दुश्मन जितना भी सख्त हो, डिसिप्लिन नहीं छोड़ता। जी अब्बा, इशल ने सल्यूट मारा। अब आप देखिएगा, ये फौजी की बेटी इस रोबोट सीईओ को कैसे सीधा करती है। अगली सुबह इशल वक्त से 10 मिनट पहले दफ्तर पहुंची। मुराद शाह पहले अपनी मेज पर मौजूद था, फाइलों में घड़ा हुआ। गुड मॉर्निंग सर, इशल ने चहक कर कहा। मुराद ने सर उठाए बगैर कहा, मेज पर जो बॉक्स है वो उठाए। इशल ने मेज पर रखा एक दरमियानी साइज का डिब्बा देखा। सर, इसमें क्या है? पेपर क्लिप्स, मुराद ने स्पार्ट लहजे में कहा। आपका आज का पहला काम, इन तमाम पेपर क्लिप्स को इनके साइज और इनकी चमक के हिसाब से अलग अलग डिब्बों में रखें। मुझे हर चीज मुकम्मल तरतीब में चाहिए। इशल ने बॉक्स खोला। उसमें सैकड़ों, शायद हजारों मखसूस साइज के क्लिप्स थे। ये वाज़िया था कि उसे जलील करने का पहला कदम था। मुराद ने सोचा कि वो चीखेगी, चिल्लाएगी या नौकरी छोड़ देगी, लेकिन इशल ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, जरूर सर, और कोई हुक्म? मुराद ने उसे घूर कर देखा और वापस अपनी फाइलों में मसरूफ हो गया। 3 घंटे बाद इशल उसके दफ्तर में दाखिल हुई। सर, काम हो गया है। मुराद ने हैरत से सर उठाया। उसने देखा कि इशल ने छोटे छोटे शीशे की जार्स में क्लिप्स सजा दिया है, लेकिन उसकी नजर उन जार्स पर लगे लेबल्स पर पड़ी। एक पर लिखा था छोटे मोटे क्लिप्स, दूसरे पर सेहतमंद क्लिप्स, तीसरे पर चमकते दमकते क्लिप्स, और आखिरी पर बुजुर्ग और जंग आलूद क्लिप्स। मुराद शाह ने अपनी टाई की नॉट को मजीद कसा और मेज का किनारा इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई। ये लड़की उसका इम्तिहान ले रही थी। विशेषल? जी सर। उसने इंतहाई मासूमियत से पलकें चिपकाई। बाहर जाए। जी सर। वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। मुराद ने आंखें बंद कर ली। तूफान का आगाज हो चुका था। अगली सुबह शाह इंडस्ट्रीज के दफ्तर का माहौल पिछले दिन से ज्यादा तनावज़दा था। मुराद साहब ने दफ्तर में शीशे की दीवार से बाहर देख रहा था, जहाँ इशल चौधरी अपने नए डेस्क पर बैठी कंप्यूटर पर किसी चीज को देखकर मुस्कुरा रही थी। वही मुस्कुराहट जिसने कल उसके पेपर क्लिप्स के जार पर लिखे लेबल पर उसका खून जलाया था। छोटे मोटे क्लिप्स, सेहतमंद क्लिप्स, ये उसके दिमाग में गूंज रहे थे। ये लड़की उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। उसकी आवाज मामूल से ज्यादा सर्द थी। मिस इशल, मेरे दफ्तर में आए। इशल चहकती हुई दाखिल हुई। जी सर, गुड मॉर्निंग। आज कौन सा खजाने को तरतीब देना है? मुराद ने उसे सर से पांव तक देखा। वो हल्के नीले रंग का लिबास पहने हुए थी, जिसके बेरंग दफ्तर में एक धमाके की तरह लग रहा था। मिस इशल, आज आपका काम दफ्तरी नहीं है। उसने एक लम्हे के लिए तौकब किया। आज आपको मेरी पालतू बिल्ली सिकंदर को जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इशल ने हैरत से आंखें झपकाई। आपकी बिल्ली? उसका नाम सिकंदर है? उसके लिए अपनी हंसी रोकना नामुमकिन हो गया था। आपने वालिद के नाम पर बिल्ली रखी है? मुराद के माथे पर तेवरी चढ़ गई। मेरा जाती मामला आपका दायरा कार में नहीं आता। ये अपार्टमेंट का एक्सेस कार्ड है और ये क्लिनिक का पता। बिल्ली को वैक्सीन लगवानी है। ओ जरूर सर। इशल ने कार्ड पकड़ते हुए शरारत से कहा, मुझे जानवर बहुत पसंद है। मैं सिकंदर साहब का बहुत ख्याल रखूंगी। मुराद को उसकी आंखों में चमकती शरारत देखकर ही अंदाजा हो जाना चाहिए था कि कुछ गलत होने वाला है। आधे घंटे बाद इशल मुराद के पेंट हाउस अपार्टमेंट में थी। दफ्तर की तरह अपार्टमेंट भी मुकम्मल तौर पर ग्रे, सफेद और स्याह था। फर्नीचर ऐसा था जैसे म्यूजियम में रखा हो, जैसे छोड़ने की इजाजत ना हो। हेलो सिकंदर साहब, उसने आवाज लगाई। एक कोने में रेशमी कुशन पर एक इंतहाई मगरूर और बदतमीज नजर आने वाली फारसी नस्ल की बिल्ली बैठी थी। उसकी सफेद खाल रेशम जैसी थी, लेकिन उसकी नीली आंखें सर्द मेहरी से इशल को घूर रही थी। ओ तो आप हैं सिकंदर।
इशल ने उसके करीब गई। माशाल्लाह, बिल्कुल अपने मालिक पर गए। वही संजीदगी, वही अकड़। जैसे इशल ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, सिकंदर ने एक खराहट बड़ी आवाज निकाली और उसके हाथ पर पंजा मारने की कोशिश की। ओहो, बदतमीजी भी सेम टू सेम। इशल ने हंसकर कहा, चले सिकंदर साहब, आपकी गाड़ी तैयार है। अगला 1 घंटा इशल की जिंदगी के मुश्किल तरीन घंटों में से एक था। उसने बिल्ली को पिंजरे में डाला और ये काम एक जंग लड़ने के मुतरादिफ था। आखिरकार जब वो उसे मुराद की महंगी लग्जरी कार में लेकर बैठी, सिकंदर ने कैरियर के अंदर ऐसी आवाजें निकालना शुरू कर दी जैसे कोई जंगली जानवर कहता, खामोश हो जाओ झूठे बॉस। एशल ने कैरियर को थपथपाया। इतना ड्रामा तो तुम्हारा बड़ा बॉस भी नहीं करता। वेटरनी क्लिनिक शहर का सबसे महंगा क्लिनिक था। जैसे ही ईशल ने सिकंदर को कैरियर से बाहर निकाला, उसने क्लिनिक सर पर उठा लिया। इसे मेज पर रखें, डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा। जैसे ही सिकंदर को मेज पर रखा गया, उसने डॉक्टर पर हमला कर दिया। उसने डॉक्टर के कोट को पंजों से फाड़ दिया, मेज पर रखी दवाइयां नीचे गिरा दी और गराता हुआ कमरे के एक कोने में छुप गया। ओ खुदाया! डॉक्टर ने अपने बाजू पर लगी खराश को देखा। ये बिल्ली है या चीता? सर, ये मुराद शाह की बिल्ली है, असल ने हाँफते हुए कहा। फिर शरारती अंदाज में अपना फोन निकाला। 1 मिनट सर, मुझे ये मंजर रिकॉर्ड करना है। क्या? डॉक्टर ने हैरत से कहा। सर, सबूत के लिए। ईशल ने आंख मारते हुए कहा, ताकि मेरे बॉस को यकीन आए कि इनकी बिल्ली कितनी शरीफ है। उसने सारे हंगामे के वीडियो बनाना शुरू कर दी। कैसे डॉक्टर उसका असिस्टेंट तौलिया लेकर सिकंदर के पीछे भाग रहे थे, कैसे सिकंदर अलमारी के ऊपर चढ़ गया और कैसे आखिरकार उसे पकड़कर जबरदस्ती इंजेक्शन लगाया गया। वापसी का सफर उससे भी ज्यादा दिलचस्प था। सिकंदर अब करियर में जाने को तैयार ही नहीं था। जैसे ईशल उसे जबरदस्ती डालने लगी, उछलकर सीधा उसके सर पर चढ़कर बैठ गया। सिकंदर, नीचे उतरो। ईशल चिल्लाई। ड्राइवर ने शीशे में मंजर देखा, बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। ईशल ने अपना फोन उठाया और एक सेल्फी वीडियो बनाई जिसमें वो तमाम परेशान हाल नजर आ रही थी और बिल्ली इसके बालों में पंजे गाड़े बैठी थी। हेलो सर, उसने वीडियो में कहा। ऑपरेशन सिकंदर का कामयाब रहा, लेकिन लगता है आपकी बिल्ली को मेरा हेयर स्टाइल कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। जब ईशल दफ्तर वापस पहुंची तो उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और कोट पर बिल्ली के सफेद बाल चिपके हुए थे। मुराद शाह एक अहम मीटिंग में था। ईशल ने सुकून से पिंजरा मुराद के दफ्तर के एक कोने में रखा। सिकंदर सो रहा था। फिर वो मुस्कुराती हुई उसे डेस्क पर वापस आई। उसे अपने फोन पर वो तमाम वीडियो और तस्वीर निकाली। शाह इंडस्ट्री का गैर सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप था जहां मुलाजमीन अपने बॉस के खिलाफ बड़ास निकालते थे। ईशल चंद दिनों में उस ग्रुप की सबसे बड़ी फाल मेंबर बन चुकी थी। उसने वीडियो क्लिप्स को जोड़कर एक छोटी सी फिल्म बनाई जिसके बैकग्राउंड में मिशन इम्पॉसिबल का म्यूजिक लगा था और इसे ग्रुप में पोस्ट कर दिया कैप्शन के साथ, पेशे खिदमत है द एडवेंचर ऑफ सिकंदर शाह जूनियर। 5 मिनट के अंदर अंदर दफ्तर के हर कोने से दबी दबी हंसी की आवाजें आने लगी। लोग अपने केबल्स में सर झुकाए फोन देखकर हंस रहे थे। जब मुराद मीटिंग से वापस आया तो उसने दफ्तर के माहौल में एक अजीब सी तब्दीली महसूस की। इसकी सेक्रेटरी मिस ताहिरा, जो हमेशा संजीदा रहती थी, उसे देखकर मुस्कुराने लगी। सब ठीक है मिस ताहिरा? मुराद ने सख्ती से पूछा। जी जी सर। मिस ताहिरा ने जल्दी से नजरें झुका ली। मुराद अपने दफ्तर में दाखिल हुआ। उसका फोन बजा। ये उसके कजन का मैसेज था। यार मुराद, तेरी बिल्ली तो तुझसे भी ज्यादा खतरनाक निकली। मुराद ने हैरत से मैसेज खोला। उसके फोन पर वही वीडियो चल रही थी। उसका रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। वो इंटरकॉम पर चीखा, मिस ईशल, मेरे दफ्तर में आई है अभी। ईशल ऐसे दाखिल हुई जैसे कुछ हुआ ही ना। जी सर। सिकंदर साहब आराम फरमा रहे हैं। ये क्या है? मुराद ने फोन उसके सामने किया। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि कमरे का दर्जा हरारत गिर गया। सर, ये तो बस एक यादगार वीडियो है। आपने मेरा और मेरी बिल्ली का मजाक पूरी कंपनी के सामने उड़ाया है। आपको अंदाजा भी है इससे मेरी साख को कितना नुकसान पहुंचा है? सर, साख को नुकसान नहीं पहुंचा, उल्टा सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। ईशल ने मासूमियत से कहा। सब कह रहे थे कि मुराद सर हमेशा से जितने भी सख्त है ना, अंदर से कितने नरम दिल हैं कि जानवरों से इतना प्यार करते हैं। मैं जानवरों से प्यार नहीं करता। मुराद ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। वो बिल्ली, वो सिर्फ एक जरूरत थी। जरूरत? ईशल ने भनवें चुकाई। सर, अब बिल्लियों के साथ भी डील साइन करते हैं क्या? मिस ईशल, मुराद ने उंगली उठाई। आप अपनी हद पार कर रही है। इस वीडियो को फौरन डिलीट करवाएं। ओ सर, अब बहुत देर हो गई है, वो वायरल हो गई है। वायरल? जी, शाह इंडस्ट्रीज के अंदर लोग इसे ऑफिस कैट फाइट कह रहे हैं।
مراد شاہ شرمندگی اور غصے سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو فائر کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے والد کے خوف نے اسے روک رکھا تھا۔ ٹھیک ہے مسز، مراد نے گہرا سانس لیا، خود کو پرسکون کرتے ہوئے بولا، اب جیت گئی لیکن یاد رکھنا اگلا ٹاسک اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایشل نے مسکراتے سلیپ کیا، میں تیار ہوں سر۔ اب کیا آپ مجھ سے اپنے پودوں کی حروفی ترجیح کے مطابق پانی دینے کو کہیں گے؟ مراد نے اسے گھور کر دیکھا، باہر جائے۔ ایشل ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ مراد نے اپنی کرسی پر سر گرا دیا، یہ لڑکی اسے پاگل کر دے گی۔ مس ایشل، مراد شاہ کی آواز انٹرکام میں گونجی، جو پچھلے دن کی شرمندگی کے بعد اب برف کی طرح سرد اور دھات کی طرح سخت ہے۔ فوری طور پر میرے دفتر میں آئے۔ ایشل جو اپنی کمپیوٹر پر سنجیدہ دفتری ماحول کیسے بنائیں گے مضامین پڑھ کر ہنس رہی تھی، فوراً کھڑی ہوئی۔ سر کا لگتا ہے آج پھر کس نئے محاذ پر بیچنے کا رہا تھا۔ وہ دفتر میں داخل ہوئی۔ مراد اپنی میز کے پیچھے کسی جرنل کی طرح بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک سرخ فائل پڑی تھی جس پر انتہائی اہم کا ٹیگ لگا تھا۔ بیٹھے، اس نے بغیر نظریں اٹھائے گا۔ ایشل کرسی پر بیٹھ گئی۔ خیریت سے؟ آج سکندر صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ مراد نے اسے گھور کر دیکھا، ہم یہاں بلیوں پر بات کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں مس ایشل، یہ میری کمپنی کے لیے اس سال کا سب سے اہم معاہدہ ہے۔ جاپانی سرمایہ کاروں کا ایک وفد کل رات کے کھانے پر آ رہا ہے۔ واہ سر، سوشل پارٹی؟ ایشل نے تالی بجائی۔ خاموش، مراد نے میز پر ہاتھ مارا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ڈنر شاہ انڈسٹری کا مستقبل طے کرے گا۔ مجھے ہر چیز، اور میرا مطلب ہے ہر چیز مکمل طور پر پرفیکٹ چاہیے۔ اسے فائل ایشل کی طرف سرکائی۔ یہ ہوٹل کی تفصیلات ہے، مہمانوں کی فہرست اور ان کی ترجیحات ہے۔ مجھے ایک انتہائی پروکار، سنجیدہ اور اعلیٰ معیار کا ڈنر چاہیے۔ ایسا ماحول ہو کہ وہاں سوئی بھی گرے تو آواز ہے، مدھم روشنی، کلاسیکی میوزک، بہترین کھانا، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ایشل نے سنجیدگی سے سر ہلایا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک اب بھی باقی تھی۔ پروکار، سنجیدہ، اعلیٰ معیار، سمجھ گئی سر۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈنر ان کے لیے یادگار بن جائے؟ مراد نے شک کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ یادگار نہیں مس ایشل، پیشہ ورانہ۔ مجھے رنگ برنگی بتیاں، شور شرابہ یا آپ کی کوسے خزاں والی حرکتیں بالکل پسند نہیں۔ کیا میں واضح ہوں؟ کرسٹل کلیئر؟ سر، ایشل نے فائل اٹھاتے ہوئے کہا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، میں اس ڈنر کو اتنا پروکار بنا دوں گی کہ اسے کبھی بھول ہی نہیں پائیں گے۔ مراد کو اس کے آخری جملے پر شدید تشویش ہوئی، پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا کام تھا جس میں تفصیلات پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت تھی، اور اسے یقین تھا کہ ایشل اس میں بری طرح ناکام ہوگی۔ یہی اس کا مقصد تھا۔ اگلی رات مراد شاہ شہر کے سب سے مہنگے 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں کھڑا تھا۔ اس نے اپنا بہترین سیاہ سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ انتہائی پر اعتماد نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ جاپانی وفد کے سربراہ مسٹر تاناکا اور ان کی ٹیم موجود تھی۔ مسٹر شاہ، مسٹر تاناکا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں امید ہے کہ آج کی شام آپ کے دفتر کی ہی منظم اور پرسکون ہوگی۔ ہمیں آپ کا نظم و ضبط بہت پسند آیا۔ مراد نے فخری انداز میں سر ہلایا۔ مسٹر تاناکا، آپ مایوس نہیں ہوں گے، میں نے ذاتی طور پر اس شام کا اہتمام کیا ہے۔ وہ کہتے کہتے رک گیا، اپنی بہترین ٹیم سے کروایا۔ وہ پرائیویٹ ڈائننگ ہال کے دروازے تک پہنچے۔ مراد نے گہرا سانس لیا اور دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر مراد شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہال میں مدھم روشنی اور وائلن کی جگہ ہر طرف رنگی برنگی فلیشنگ لائٹس جل بج رہی تھی۔ سٹیج جہاں ایک پیانو ہونا چاہیے تھا، وہاں ایک جادوگر رنگین ٹوپی پہنے کھڑا کبوتر اڑانے کی پریکٹس کر رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی ہلکی موسیقی کے بجائے تیز پاکستانی فاسٹ میوزک کی دھن بج رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ مراد کی آواز گھٹ گئی، لیکن اصل دھچکا بھی باقی تھا۔ کھانے کے بوفے پر، جہاں بہترین جاپانی سوشی اور ساشمی سجی ہوئی تھی، اس کے عین بغل میں گول گپوں کا ایک ٹھیلا اور گرما گرم جلیبیوں کا سٹال لگا تھا۔ ایشل جو خود ایک شوخ سبز لباس پہنے ہوئی تھی، بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ خوش آمدید سر۔ خوش آمدید معزز مہمانوں، اس نے جاپانی انداز میں جھک کر کہا۔ دیکھیں کتنا پروکار اور یادگار انتظام کیا ہے۔ مراد کو لگا کہ اس کا دل کا دورہ اسے پڑ جائے گا۔ اس کا کیریئر، اس کی کمپنی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ مس ایشل، اس نے دان پیستے ہوئے کہا، میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ سر، آپ نے سیریس کہا تھا۔ ایشل نے معصومیت سے کہا، اب دیکھیں نا، سوشی کھا کھا کر تو ویسے بھی سنجیدہ ہو چکے ہوں گے، تھوڑا ثقافتی امتزاج بھی تو ہونا چاہیے نا۔ یہ دیکھیں، جادوگر صاحب آپ کو ہوا میں اڑنا بھی سکھائیں گے۔ مراد نے آنکھیں بند کر دی۔ تمہیں نوکری سے برخاست کیا جاتا ہے۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن مہمانوں کے سامنے میں صرف مسکرا سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی صفائی پیش کرتا، مسٹر تاناکا نے زوردار کہکا لگایا، واہ، یہ شاندار ہے،
وہ سیدھے گول گپوں کے اسٹال کی طرف بڑھے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ چھوٹی کرسپی روٹیاں. ایشل فوراً آگے بڑھی. سر اسے گول گپا کہتے ہیں. یہ پاکستان کا سب سے بڑا ثقافتی خزانہ ہے. رکیے میں آپ کو بنا کر دیتی ہوں. اس نے ایک پلیٹ تیار کی اور مسٹر تناکا کو پیش کی. مسٹر تناکا نے جھجکتے ہوئے گول گپا منہ میں رکھا. ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. اوہ، یہ تو ذائقوں کا دھماکہ ہے. کھٹا میٹھا مسالے دار. مس تناکا، آپ بھی ٹرائی کریں نا. جاپانی وفد کے باقی ارکان بھی متجسس ہو کر اسٹال کے گرد جمع ہو گئے. چند ہی منٹوں میں سب سوشی چھوڑ کر گول گپوں اور جلیبیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے. جادوگر نے اپنا شو شروع کیا اور تاش کے پتوں سے کبوتر نکال کر سب کو حیران کر دیا. مراد شاہ جو ایک کونے میں صدمے کی حالت لکھ رہا تھا یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ڈنر کے اختتام پر مسٹر تناکا مراد کے پاس ہے. مسٹر شاہ، میں 20 سال سے کاروباری دورے کر رہا ہوں. میں نے سینکڑوں بورنگ ڈنرز میں شرکت کی ہے، لیکن آج کی شام یہ واقعی یادگار تھی. مسٹر تناکا، میں معافی چاہتا ہوں. یہ مراد نے صفائی دینے کی کوشش کی. معافی؟ مسٹر تناکا نے اسے ٹوکا. ہم اس شام کے لیے اپنے شکر گزار ہیں. آپ نے ہمیں صرف کھانا نہیں کھلایا، ہم نے اپنا کلچر دکھایا. یہ ایمانداری ہمیں پسند آئی. اسے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. معاہدہ پکا سمجھے. ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں. مراد نے کانپتے ہاتھوں سے ہاتھ ملایا. اس کا دماغ سن ہو چکا تھا. مہمانوں کے جانے کے بعد ہال میں صرف مراد اور ایشل رہ گئے. مراد نے دھیرے سے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور صوفے پر گر گیا. مس ایشل؟ جی سر. ایشل نے مسکراتے ہوئے کہا. دیکھا، ڈیل پکی ہو گئی نا. اب تو بونس بنتا ہے نا. مراد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. اس کے چہرے پر غصہ، حیرت، بے بسی اور شاید پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے آثار تھے. آپ اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے نا مس ایشل؟ نہیں سر. ایشل نے ہنستے ہوئے کہا. میں تو بس ایک آرٹسٹ ہوں جسے رنگوں سے پیار ہے. مراد نے سر پکڑ لیا. وہ اس لڑکی سے جیت نہیں سکتا تھا. جاپانی وفد والے ڈنر کو گزرے ایک ہفتہ ہو چکا تھا. شاہ انڈسٹریز میں اب نیا معمول قائم ہو گیا تھا. دفتر اب بھی خاموش تھا، لیکن اس خاموشی میں ایک دبا دبا سا انتظار شامل ہو گیا تھا. سب کو توقع ہو کہ کسی بھی لمحے کچھ نیا ہنگامہ ہونے والا ہے. مراد شاہ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا. اس کے میز پر موجود پیپر کلپس اب بھی صحت مند کلپس اور چمکتے دمکتے کلپس کے جار میں ہی رکھے تھے. اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں انہیں وہیں رہنے دیا. وہ فائلوں پر دستخط کر رہا تھا، لیکن اس کا دھیان بار بار شیشے کی دیوار سے باہر بیٹھی ایشل پر جا رہا تھا، جو کسی سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی. سر، آپ یقین کریں، وہ اتنا کھڑوس ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بھی فائل نمبر B11 لگایا ہوا ہے. ایشل فون پر گسر پسر کر رہی تھی. مراد نے غصے سے انٹرکام دبایا. مس ایشل، کیا آپ اپنی ذاتی کالز میرے دفتر کے اوقات میں کرنا بند کریں گے؟ ایشل نے فوراً کال کاٹا. معصومیت سے انٹرکام پر جواب دیا. سوری سر، وہ میرا بھائی تھا دانیال. میرا لنچ باکس لایا تھا. جو بھی تھا، مراد نے سختی سے کہا. کام پر توجہ دے. جی سر. مراد نے دوبارہ فائلوں پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کی. ڈنر واقعی رات سے بہت عجیب سی کشمکش میں تھا. وہ اس لڑکی سے شدید چڑھتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے وہ ڈیل بھی اسے مل گئی تھی. وہ اس کی زندگی کا توازن بگاڑ رہی تھی، اور یہ بات مراد شاہ کو قطعی ناپسند تھی. اسی وقت دفتر کے مرکزی دروازے پر ایک 16 سالہ لڑکا داخل ہوا. وہ دانیال تھا، ایشل کا چھوٹا بھائی. وہ اپنی بہن کی کاربن کاپی تھا. وہی شرارتی آ کے وہی حاضر جوابی. آپ ہی؟ اس نے زور سے آواز لگائی، جس سے دفتر کی خاموشی ٹوٹ گئی. دانیال، آہستہ بولو. ایشل بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اسے بازو سے پکڑ کر ڈیسک کی طرف گھسیٹا. تمہیں کتنی بار کہا ہے، یہ دفتر ہے، ہمارا ڈرائنگ روم نہیں ہے. اوہ آپ ہی، کتنا بور دفتر ہے آپ کا. سب ایسے بیٹھے ہیں جب ابھی کوئی جنازہ پڑھ کر آئے ہو. دانیال نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا. اس کی نظر مراد کے دفتر کے شیشے کے دروازے پر پڑی، جس پر مراد شاہ CEO کی پلیٹ لگی تھی. اچھا، تو وہ ہے تمہارا کروس باس. دانیال، چپ کرو، وہ سن لے گا. ایشل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا. سن لے، میں کون سا یہاں نوکری کرتا ہوں. دانیال نے ہنستے ہوئے کہا. اس نے جیب سے لنچ باکس نکالا. یہ لو، امی نے بھیجا ہے. اور یہ، اسے جیب سے ایک انتہائی حقیقی نظر آنے والی ربڑ کی چپکلی نکالی. یہ میں نے راستے سے خریدی ہے. ایشل کی آنکھیں چمکی. دانیال، نہیں، یہ مت کرنا. کیوں نہیں؟ تم ہی تو کہتی تھی وہ روبوٹ ہے. دیکھتے ہیں روبوٹ ڈرتا ہے یا نہیں. دانیال نے آنکھ ماری اور تیزی سے آگے بڑھ کر چپکلی کو مراد کے دفتر کے دروازے کے عین ہینڈل کے اوپر چپکا دیا. دانیال، بھاگو یہاں سے. ایشل نے اسے دھکا دیا. دانیال ہنستا ہوا لفٹ کی طرف بھاگا. ایشل واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی. وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ مراد ابھی باہر نہ نکلے.
ٹھیک 5 منٹ بعد مراد کے دفتر کا دروازہ کھلا. وہ فون کان سے لگائے کسی پر غصے سے چیخ رہا تھا. میں کوئی بہانہ نہیں سننا چاہتا, مجھے وہ رپورٹ آج شام ہی چاہیے. اس کی نظر دروازے پر چپکی ہوئی حقیقت سے قریب تر چپکلی پر پڑی. مراد کے الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے. ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم گیا. پھر شاہ انڈسٹریز کی تاریخ کا ناقابل یقین ترین واقعہ پیش آیا. مراد نے ایک فلک جگہ چیخ ماری جو کسی لڑکی کی چیخ سے کم نہیں تھی. وہ کسی سپر ہیرو کی طرح پھرتی سے پیچھے اچھلا اور سیدھا اپنی مہنگی ایگزیکٹو کرسی پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا. فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر پڑا تھا. نکالو اسے ہٹاؤ, گیٹ آف اٹ. وہ کرسی پر کھڑا کانپ رہا تھا. اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا. دفتر کا سارا عملہ جو پہلے ہی دانیال کی آواز پر متوجہ تھا اب اپنے کیبن سے سر ٹکائے یہ منظر دیکھ رہا تھا. مس طاہرہ کے ہاتھ سے فائل کا بنڈل گر گیا. اکاؤنٹس مینیجر کی اینک اس کے ناک سے پھسل گئی. سب کی آنکھوں میں شدید حیرت اور ہنسی کا طوفان تھا جسے وہ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے. ایشل جو خود بھی اتنی شدید رد عمل کی توقع نہیں کر رہی تھی بھاگ کر آئی. کیا ہوا سر, کیا ہوا؟ او خدا. اس نے چپکلی کو دیکھ کر ڈرامائی انداز میں کہا, یہ ایشل باتیں مت بنا, اسے ہٹائے یہاں سے. مراد کرسی پر کھڑا چیخ رہا تھا. ایشل نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی. وہ آگے بڑھی اور ایک ہی جھٹکے میں چپکلی کو دروازے سے اتارا. سر جی یہ تو نکلی ہے. اسے چپکلی کی ٹانگ کو پکڑ کر اسے مراد کے سامنے لہرایا. مراد نے کانپتی نظروں سے چپکلی کو دیکھا, پھر ایشل کو, اور پھر دفتر کے عملے کو جب کھلم کھلا ہنس رہے تھے. سر جی, ایشل نے شرارت سے کہا, اتنے بڑے آفس مین اور ایک چھوٹی سی چپکلی سے ڈر گئے. ہائے اللہ, اگر اصل ہوتی تو آپ تو بے ہوشی ہو جاتے. مراد شاہ کا چہرہ جو پہلے ہی خوف سے سفید تھا اب شدید شرمندگی سے لال ببو کا ہو رہا تھا. وہ جلدی سے کرسی سے نیچے اترا, اپنی ٹائی سیدھی کی اور گلا صاف کیا. یہ کس کی حرکت ہے؟ سخراتے ہوئے پوچھا. سر وہ شاید صفائی والوں سے رہ گئی ہوگی. ایشل نے معصومیت سے جھوٹ بولا. صفائی والے میرے دروازے پر ربر کی چھپکلی چپکاتے ہیں؟ مراد نے اسے گھورا. مس ایشل مجھے سچ بتائیں. ایشل نے کندھے اچکائے. سر اب جو بھی تھا خطرہ ٹل گیا ہے, آپ اپنی کرسی پر واپس آ سکتے ہیں. مراد نے غصے سے اسے دیکھا اور تیزی سے مڑ کر اپنے دفتر میں واپس چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا. دفتر میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی, لیکن اس بار خاموشی کہکوں کے پھٹنے کے انتظار میں تھی. ایشل مسکراتے ہوئے اپنی سیٹ پر واپس آ گئی, لیکن جب اس نے شیشے کے پار مراد کو دیکھا تو اس کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے مدھم ہو گئی. مراد اپنی کرسی پر نہیں تھا بلکہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا. اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے. وہ غصے میں نہیں لگ رہا تھا, شرمندہ لگ رہا تھا, بے بس. اس دن پہلی بار ایشل نے مراد کے چہرے پر غصے یا سنجیدگی کے بجائے خالص انسانی کمزوری اور بے بسی دیکھی. وہ خڑوس باس نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایک ایسا شخص لگ رہا تھا جس کا سب سے بڑا راز سب کے سامنے آ گیا. وہ نہ جانے کیوں ایشل کو اس پر شدید ترس آ گیا. اوہو دانیال, اس نے خود سے کہا, اتنے اس پار مذاق تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا. چھپکلی گیٹ کے واقعے کو 3 دن گزر چکے تھے. شاہ انڈسٹریز کے بیرن گلیاروں میں ایک غیر اعلانیہ سر جنگ جاری تھی. مراد شاہ پہلے سے زیادہ خاموش, سنجیدہ اور کھڑوس ہو گیا تھا. اس نے اپنے دفتر کی شیشے کے دروازے پر پردے لگوا دیے تھے تاکہ اسے نہ عملہ نظر آئے نہ ہی عملے کے وہ دفتر, اور ہر شخص کو وہ گورتا جو دبی آواز میں مسکرانے کی کوشش بھی کرتا. سارا عملہ سہم کر رہتا, لیکن جب بھی مراد اپنی کرسی پر بیٹھنے لگتا کوئی نہ کوئی کھانسنے کی آواز میں چیخ کی نقل ضرور اتار دیتا. مراد یہ سب جانتا تھا. اس کا سارا غصہ ایک ہی شخص پر مرکوز تھا, ایشل چودھری. دوسری طرف ایشل بھی بجھی بجھی سی رہتی تھی. اس کا ہنسی مذاق کم ہو گیا تھا. وہ دانیال پر سخت غصہ تھی, لیکن اس سے زیادہ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا. سر آپ کی کافی؟ اس نے کافی انٹرکام پر کہا تھا. بس میز پر رکھ دیے اور جاؤ یہاں سے. پردے سے پیچھے سے مراد کی سرد آواز آئی تھی. مجھے اس دن کے لیے مس ایشل. مراد نے اس کی بات کاٹی. اگر آپ کو کام نہیں ہے تو آپ میرے ذاتی ڈیجیٹل آرکیو کو ترتیب دے سکتی ہیں. میرے ہارڈ ویئر ای میں پچھلے 10 سال کا ڈیٹا ہے. مجھے ہر فائل اپنے متعلقہ فولڈر میں چاہیے. ایشل نے اپنے ڈیسک پر آ کر ہارڈ ڈرائیو کھولی. یہ مراد کی طرف سے ایک اور سزا تھی. ہزاروں فائلیں جس کے نام انٹائٹل ڈاکیومنٹ 1, نیو پروجیکٹ فائنل, V3 کاپی جیسے تھے. یہ پیپر کلپ سے بھی بدتر کام تھا. خڑوس اسے بڑبڑاتے ہوئے کام شروع کیا. خود تو اتنے ملزم ہے اور فائلیں ایسی رکھی ہیں جیسے دنیا کا اسکول بیگ ہو.
اسے پورا دن لگا کر فائلیں ترتیب دی، لیکن وہ ایشل تھی، وہ چیزوں کو بورنگ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے فولڈر کو نئے نام دیے، انتہائی سنجیدہ منصوبے جس سے نیند آتی ہے، بیلنس شیٹس جنہیں دیکھ کر رونا آتا ہے، سکندر شاہ صاحب کی ای میلز، خطرے کا نشان، متفرق یعنی کچرا۔ کام کرتے کرتے اس کی نظر ایک آڈیو فائل پر پڑی۔ اس نے ہچکچاتے اسے پلے کیا۔ یہ وائلن کی ایک دھن تھی، انتہائی اداس لیکن خوبصورت۔ اس نے فائل کا نام دیکھا، مائی اسکیپ MP3۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی اس نے آخری فولڈر بنایا اور اس کا نام رکھا، باس کو ڈرانے والی چیزوں کی فہرست، نمبر 1 چھپکلی۔ اگلی صبح مراد نے پردے ہٹا دیا، اس کو موڈ قدرے بہتر لگ رہا تھا۔ اس نے یشل کو بلایا، مس یشل وہ فائلیں؟ جی سر ترتیب دے دی ہے، آپ کی ڈرائیو ای میں۔ یشل نے سنجیدگی سے کہا۔ مراد نے کمپیوٹر کھولا اور جیسے اس نے فائل فولڈرز کے نام پڑھے اس کے رتنے غصے سے پھول گئے۔ مس یشل یہ کیا مذاق ہے؟ کچرا، خطرے کا نشان؟ سر میں نے فائلز کے مواد کے حساب سے نام رکھے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ یشل نے پلکیں چپکائی۔ مراد اسے فائر کرنے کے لیے الفاظ تلاشی کر رہا تھا کہ اس کی نظر آخری فولڈر پر پڑی، باس کو ڈرانے والی چیز کی فہرست، نمبر 1 چھپکلی۔ اسے گھورتا رہا۔ یشل نے سوچا کہ آج اس کا آخری دن ہے۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس کی یشل کو توقع نہیں تھی۔ مراد کے ہونٹوں کے کنارے میں 1 ملی میٹر کے اوپر کو اٹھے۔ یہ مسکراہٹ نہیں تھی، یہ مسکراہٹ کا سایہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ پتھریلی سنجیدگی بھی نہیں تھی جو ہر وقت اس کے چہرے پر تاری رہتی تھی۔ مراد نے فوراً اپنا چہرہ سخت کر لیا۔ یہ فولڈر کا نام فوراً بدلے اور میرے لیے بلیک کافی لائے، بغیر چینی کے۔ جی سر۔ یشل حیران ہوتی ہوئی باہر نکلی۔ کیا ہوا؟ مسکرایا تھا، نہیں ناممکن۔ اس دن شام کو موسم اچانک سے بدل گیا۔ صبح کی دھوپ کی جگہ کالے بادلوں نے لے لی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ دفتر میں لوگ جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ کر نکلنے لگے تھے۔ یشل نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ خدایا، آج ہی چھتری لانا بھولی تھی میں۔ اس کا بھائی دانیال اسے لینے آنے والا تھا، لیکن اس نے میسج کیا تھا کہ بارش کی وجہ سے اس کی بائک ساتھ نہیں ہو رہی، چلو آج بس پر ہی سفر کرنا پڑے گا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور بیگ کندھے پر ڈال کر لفٹ کی طرف بڑھی۔ مراد صاحب نے پینٹ ہاؤس آفس کی کھڑکی سے نیچے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ اس کی نظر بس اسٹاپ پر پڑی جہاں ایک جانی پہچانی شکل کھڑی تھی، یشل۔ وہ بارش سے بچنے کی ناکام کوشش میں ایک چھوٹے سے شیڈ کے نیچے سکڑی بیٹھی تھی، لیکن تیز ہوا کے جھونکے پانی کو ہر طرف پھیلا رہے تھے۔ وہ بری طرح بھیگ چکی تھی۔ مراد نے دیکھا کہ وہ کانپ رہی تھی اور بار بار اپنی ناک رگڑ رہی تھی۔ ایک بس آئی اور بھڑ کر چلے گئی، وہ چڑھ نہیں سکی۔ مراد نے پردہ گرا دیا۔ میرا اس سے کیا تعلق؟ اس نے میری پوری کمپنی کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے، بھیگنے دو اسے۔ وہ اپنی میز پر آیا، اپنا بریف کیس اٹھایا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بھیگتا کامتا ہوا وجود گھوم رہا تھا۔ لعنت ہو، اس نے غصے سے کہا اور اپنی ذاتی لفٹ کی طرف بڑھا۔ یشل بس اسٹاپ پر کھڑی سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ اوفو، آج ہی نمونیا ہونا تھا۔ اسے زور سے چیخا، آچھو۔ تبھی ایک چمکتی ہوئی سیاہ مرسیڈیز اس کے پاس آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور اندر مراد شاہ بیٹھا تھا، وہی سخت چہرہ، وہی بے تاثر آنکھیں۔ یشل کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سر آپ اندر بیٹھے مس یشل؟ اس کی آواز بارش کے شور میں بھی واضح تھی۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں، بس آ رہی ہوگی، یشل نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا نا اندر بیٹھو، مراد نے سختی سے کہا۔ مجھے دفتر کے باہر تماشا بنانے کا شوق نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری پرسنل اسسٹنٹ کل نمونیا کی وجہ سے چھٹی کرے۔ یشل کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کانپتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کی قیمتی چمڑے کی سیٹوں پر پانی کے دھبے پڑ گئے تھے۔ سوری سر، اس نے اپنے گیلے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا۔ مراد نے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے صرف گاڑی کا ہیٹر تیز کر دیا تھا۔ یشل نے ایک اور زوردار چھینک ماری۔ مراد نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا، پھر ایک غیر متوقع حرکت کی۔ اس نے پچھلی سیٹ سے اپنا مہنگا وول اوور کوٹ اتارا اور یشل کے کندھوں پر ڈال دیا۔ یشل نے چونک کر اسے دیکھا۔ کوٹ بھاری اور گرم تھا، اس سے ہلکی سی مردانہ خوشبو بھی آ رہی تھی۔ سر، یہ آپ کا کوٹ خراب ہو جائے گا، اس نے دبی آواز میں کہا۔ چپ کر کے اسے اوڑھ لو، مراد نے سڑک پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اپنے گھر کا پتہ بتاؤ۔ یشل نے اسے پتہ بتایا۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور اندر گاڑی میں ہیٹر کی گرمی اور ایک اور عجیب سی خاموشی تھی۔ یشل بار بار چوری چوری مراد کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو چھپکلی سے ڈر کر کرسی پر چڑھ گیا تھا۔
یہ وہ شخص بھی تھا جس نے جاپانیوں کے سامنے سے ڈانٹا تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس نے ابھی ابھی اپنا کوٹ اسے دیا تھا۔ یہاں سر، بائیں طرف۔ اس نے اپنے گھر کے قریب پہنچ کر کہا۔ مراد نے گاڑی روکی۔ سر، آپ کے لیے اوور کوٹ کے لیے شکریہ۔ ایشل نے کوٹ اتار کر اسے واپس کرنا چاہا۔ مراد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ سر، رکھ لو، کل اسے ڈرائی کلین کروا کر واپس کرنا۔ جی سر۔ اور مس ایشل، جی، کل وقت پر دفتر پہنچنا۔ ایشل مسکرا دی۔ وہی کھڑوس باس۔ گڈ نائٹ سر۔ وہ گاڑی سے اتری، اوور کوٹ بھی لپیٹتے ہوئے تیزی سے اپنے گھر کے دروازے کی طرف بھاگی۔ مراد شاہ اسے اندر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے گاڑی موڑی۔ اس کے چہرے پر اب بھی کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں سرد مہری کچھ کم لگ رہی تھی۔ اگلی صبح ایشل دفتر میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک صاف ستھرا ڈرائی کلین کا کیا ہوا کوٹ تھا۔ چھپکلی گیٹ اور بارش والی شام کے بعد دفتر کے ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ مراد شاہ کے دفتر کے پردے ہٹ چکے تھے، لیکن وہ خود پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ گڈ مارننگ سر، ایشل نے چہک کر کہا۔ مراد نے فائلوں سے نظریں اٹھائے بغیر کی آواز نکالی۔ سر، یہ آپ کا کوٹ۔ ایشل نے کوٹ اس کی میز پر رکھا۔ ڈرائی کلین ہو گیا ہے اور آپ کی مہربانی کا بہت شکریہ۔ مراد نے کوٹ کو دیکھا، پھر ایشل کو۔ مہربانی مس ایشل، میں نے آپ پر کوئی مہربانی نہیں کی تھی۔ میں نے صرف یہ یقینی بنا دیا تھا کہ میری اسسٹنٹ بیمار ہو کر کام کا حرج نہ کرے۔ ایشل مسکرا دی۔ یقیناً سر، میں جانتی ہوں آپ کو میری صحت سے زیادہ کام کی فکر ہے۔ اچھی بات ہے کہ آپ جانتی ہیں۔ مراد نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ اس جاپانی پروجیکٹ کی فائل رپورٹ ہے۔ ان کی طرف سے ای میل آئی ہے۔ وہ ثقافتی امتزاج والے ڈنر سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ ہمارے ساتھ ایک طویل مدتی شراکت داری پر غور کر رہے ہیں۔ واہ، یہ تو زبردست خبر ہے، ایشل نے خوشی سے کہا۔ دیکھا سر، میرے گول گپے کام آ گئے۔ مراد کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کوئی تاثر پڑا جسے ایشل سمجھ نہ سکی۔ وہ کہنا چاہتا تھا ہاں تمہاری وجہ سے، لیکن اس کے منہ سے نکلا میں اس میں خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کام دگنا ہو گیا۔ اوفو سر، آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے کیا؟ ایشل نے منہ بنایا۔ خوشی ایک غیر پیداواری جذبہ ہے مس ایشل، مراد نے کہا۔ ویسے میرے پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ میں میری ذاتی لائبریری ہے۔ وہاں پچھلے 15 سالوں کی بزنس جرنلز اور کتابیں سب بکھری پڑی ہیں۔ آج شام دفتر کے بعد آپ وہاں جا کر انہیں مصنف کے نام کے حساب سے ترتیب دیں گی۔ ایشل نے آنکھیں گھمائی۔ سر، آپ کو لگتا ہے کہ میں پیپر کلپس اور بلیوں کے بعد اب کتابوں کی ماہر ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو کام دیا جائے نا، آپ کو وہ کرنا چاہیے۔ مراد نے سرد مہری سے کہا۔ یہ کارڈ لیں اور ڈرائیور آپ کو لے جائے گا۔ شام کو ایشل مراد کے پینٹ ہاؤس پر موجود تھی۔ دفتر کی طرح یہ جگہ بھی بے رنگ اور انتہائی منظم تھی، سوائے لائبریری کے۔ وہاں واقعی کتابوں کا ڈھیر لگا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا انسان ہے؟ اس نے کتابیں اٹھاتے ہوئے بڑبڑایا۔ دفتر میں سکندر، گھر پر سکندر، لگتا ہے اس کی زندگی میں صرف سکندر ہی رہ گیا ہے۔ وہ کتابوں کو حروف تہجی کے مطابق لگا رہی تھی۔ اس کی نظریں کچھ کتابوں پر پڑی جو ایک کونے میں چھپائی گئی تھی۔ یہ بزنس جرنلز نہیں تھی، بلکہ کتاب کا عنوان تھا، جس بات کو کیسے سمجھے۔ ایک عملی گائیڈ، دوسری کتاب سوشلائز فار انٹروورٹس، اور تیسری لوگوں کا دل کیسے جیتنے۔ ایشل کا ہنسی کے مارے برا حال ہو گیا۔ او مائی گاڈ، تو بوس یہاں سے ٹریننگ لے رہے ہیں، کھڑوس باس بننے کے لیے کورس کے ساتھ ساتھ انسان بننے کا کورس بھی کر رہے ہیں۔ اس نے شرارت سے ان کتابوں کو نکال کر سب سے سامنے بزنس مینجمنٹ کی کتابوں کے اوپر سجا دیا۔ جب مراد رات کو گھر واپس آیا تو لائبریری مکمل ترتیب تھی۔ اس کی نظر سب سے اوپر رکھی ان کتابوں پر پڑی۔ اس کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اسے معلوم تھا یہ کس کی حرکت ہے۔ اگلے چند دن مراد نے ایشل سے تقریباً بات چیت بند کر دی۔ وہ صرف تحریری احکامات دیتا۔ ایشل سمجھ گئی کہ اس کی چوری پکڑی گئی، لیکن وہ بھی ضدی تھی۔ تاہم مراد شاہ اندر سے ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ وہ جتنا اس لڑکی سے چڑھتا، اتنا ہی اس کی موجودگی کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ چھٹی پر ہوتی تو دفتر کی خاموشی سے کاٹنے کو دوڑتی۔ اسے اس کی چہک، اس کے احمقانہ لیبلز اور اس کی بے وقت کی باتوں کی عادت ہو رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ایشل کی موجودگی اس کی بے رنگ زندگی میں رنگ بڑھ رہی ہے۔ اس کی شرارتوں کا، اس کے کہکوں کا عادی ہو چکا تھا۔ اس دن جاپانی پروجیکٹس کی حتمی منظوری کا خط آ گیا۔ یہ شاہ انڈسٹریز کے طریق کا سب سے بڑا معاہدہ تھا۔ مراد نے پورے دفتر کے بونس کا اعلان کر دیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اصل تعریف کے حقدار کون ہے۔ اس نے ہمت جمع کی۔ اس نے انٹرکام دگایا۔ مس ایشل، میرے دفتر میں آئیے۔ ایشل داخل ہوئی۔ جی سر، کیا آپ کو اپنی جرابوں کو رنگوں کے حساب سے ترتیب دلوانا ہے؟
مراد نے اس کی بات کو نظر انداز کیا. وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. مس ایشل، اس نے گلا صاف کیا. یہ اس کے لیے کروڑوں کی ڈیل فائل کرنے سے زیادہ مشکل کام تھا. میں نے محسوس کیا ہے کہ ایشل نے حیرت سے دھن میں چکائی. باس ہکلا رہا تھا. میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کی موجودگی میں دفتر کا ماحول، وہ صحیح الفاظ تلاش کر رہا تھا، بہتر ہو جاتا ہے. اس نے آخری بار کہہ دیا. اس نے اپنی زندگی کا پہلا اصلی غیر کاروباری کمپلیمنٹ دیا تھا. ایشل نے ایک لمحے کے لیے اسے گھورا، پھر وہ ایسے ہنسی جیسے زندگی کا سب سے مزاحیہ لطیفہ سنا ہو. اس نے کہکا لگاتے ہوئے میز کا سہارا لیا. سر واقعی؟ وہ ہنسی سے دوہری ہوتی جا رہی تھی. بولی، ظاہر ہے سر، میرے بغیر تو یہ دفتر قبرستان لگتا ہے. آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے اس بھوت بنگلے میں جان ڈال دی ہے. مراد کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بیچ دیا. اس نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے اپنے اصولوں کے خلاف جا کر ایک قدم آگے بڑھایا اور ایشل نے اسے ایک مذاق سمجھ کر اڑا دیا. اسے لگا ایشل اس کے جذبات کو، اس کی کوشش کو صرف ایک لطیفہ سمجھ رہی ہے. وہ صرف ایک کھڑوس باس اور چھپکلی سے ڈرنے والا ہی اسے کو سمجھتی ہے. اس کا چہرہ فوراً سرد اور سپاٹ ہو گیا. میں سمجھا نہیں. ارے سر، سمجھنے کی کیا بات ہے؟ ایشل اب بھی مسکرائی تھی. چلے اب بتائیں اگلا کام کیا ہے؟ مراد کا دل ٹوٹ گیا. اس نے فیصلہ کیا کہ ایشل کو اپنی سنجیدگی کا یقین دلا کر رہے گا. وہ اسے دکھائے گا کہ وہ صرف ایک مذاق نہیں ہے، کوئی کام نہیں. اب جا سکتی ہے، اس نے بے رخی سے کہا تھا. ایشل اس کے اچانک بدلتے موڈ پر حیران ہو، کندھے جھکائے اور باہر چلی گئی. مراد نے مٹھیاں بیچ لی. تمہیں لگتا ہے یہ سب مذاق ہے مس ایشل؟ ٹھیک ہے، اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ مراد شاہ جب سنجیدہ ہوتا ہے نا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اتوار کی صبح تھی. ایشل اپنے گھر کے لاؤنج میں پھٹے پرانے ٹراؤزر اور ایک ڈھیلی سی شرٹ میں ملبوس تھی. صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی مونگ پھلی کھا رہی تھی اور اپنے بھائی دانیال سے ریموٹ کے لیے لڑ رہی تھی. دانیال، مجھے ریموٹ دے دو، انہیں میچ نہیں دیکھنا. آپ ہی چپ کر کے بیٹھ جائے نا. اب ویسے بھی دفتر میں باس کی باتیں سنتی ہیں، یہاں میری سن لیں. ابا! ایشل نے اپنے والد کو آواز لگائی جو اخبار پڑھ رہے تھے. دیکھے نا دانیال کو. افتخار چودھری نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، جو بڑا ہے اس کی بات مان لو، یعنی میری. ایشل اور دانیال ایک ساتھ چلائے اور پھر سے لڑنے لگے. اسی ہنگامے کے بیچ دروازے کی گھنٹی بجی. جاؤ دانیال، دیکھو کون ہے. آمنہ نے کچن سے آواز لگائی جہاں سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی تھی. میں آ کیوں جاؤں، آپ ہی کو بھیجے نا. دانیال نے ریموٹ نہ چھوڑتے ہوئے کہا. اف! ایشل نے جھنجھلاتے ہوئے کہا اور اٹھی. تم سب میں سے نا ایک دن میں بچہ لوں گی. وہ بڑبڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی. اسے بال جھٹکے اور دروازہ کھولا. سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے مونگ پھلی کا پیکٹ گر گیا. مراد شاہ، اس کا سنجیدہ کھڑوس بوس اس کے دروازے پر کھڑا تھا. اس نے سیاہ جینس اور ایک انتہائی مہنگی کراکر سفید پولو شرٹ پہنی ہوئی تھی. بال ویسے ہی جمے ہوئے تھے، آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا. وہ کسی فیشن میگزین کی کور سے نکل کر غلطی سے راول پنڈی کے متوسط طبقے کے محلے میں آ گیا تھا. ایشل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. سر، آپ یہاں؟ مراد نے چشمہ اتارا. اس کے چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی. یہ ماحول، یہ شور، یہ پراٹھوں کی خوشبو، سب اس کے لیے کسی سیارے جیسا تھا. مس ایشل، اسے رتنی طور پر کہا، میں قریب سے گزر رہا تھا، سوچا کہ آپ کی خیریت دریافت کروں. ایشل کو یقین ہی نہیں آیا. قریب سے گزر رہا تھا؟ اس کا پینٹ ہاؤس شہر کے دوسرے کونے پر تھا. اوئی، یہ تو کھڑوس باس ہے. پیچھے سے دانیال کی آواز آئی جو کہ اب دروازے پر آ گیا تھا. مراد کے ماتھے پر تھیوڑی چڑھ گئی. ایشل نے جلدی سے دانیال کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا. چپ کرو، سر آئے نا، اندر آئی. مراد نے ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، پھر وہ اندر داخل ہوا. افتخار چودھری اور آمنہ بھی اب تک لاؤنج میں آ چکے تھے. ابا، امی، یہ میرے باس ہیں مراد شاہ. او ماشاء اللہ. آمنہ بیگم فوراً آگے بڑھی. آئے بیٹا، اندر آئے. ایشل، تم نے بتایا نہیں تمہارے سر آ رہے ہیں. دیکھو کیسے ہولیے میں پھر رہی ہو. امی، ایشل شرمندہ ہوگی. السلام علیکم انکل آنٹی. مراد نے انتہائی شائستگی سے کہا. بیٹھو بیٹا، بیٹھو. افتخار چودھری نے اسے صوفے پر بٹھایا جہاں سے ایشل ابھی اٹھی تھی اور کشن بکھرے پڑے تھے. مراد نے بیٹھنے سے پہلے کشن کو احتیاط سے سیدھا کیا. تو بیٹا، آپ ہیں ایشل کے باس. افتخار چودھری نے اپنی فوجی آواز میں گفتگو کا آغاز کیا. ہماری بیٹی زیادہ تنگ تو نہیں کرتی؟ ہے تو تھوڑی شرارتی مگر دل کی بری نہیں ہے. جی جی انکل. مراد نے کہا. وہ کافی منفرد ہے. افتخار چودھری نے کہکا لگایا. منفرد؟ یہ اچھا کہا آپ نے، میں بھی فوجی میں ہی تھا.
فوج میں تھا اور آپ کو ایک قصہ سنا تھا. 1999 کی بات ہے. ہم سیاچن میں تھے. مراد پھنس چکا تھا. اگلے آدھے گھنٹے تک افتخار چودھری اسے اپنی فوجی بہادری کے قصے سناتے رہے اور مراد جو وقت کو سیکنڈز میں ناپتا تھا انتہائی صبر سے سر ہلاتا رہا. ایشل جو اپنے کپڑے بدل کر آ گئی تھی کچن کے دروازے پر کھڑی منظر دیکھ رہی تھی. اسے اپنے باس پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور حیرت بھی ہو رہی تھی. تبھی آمنہ بیگم ایک بڑی ٹرے اٹھائے نمودار ہوئی جس میں پراٹھے، آملیٹ، حلوہ اور سموسے تھے. چلے جی، باتیں تو ہوتی رہیں گی بیٹا، اب ناشتہ کریں. آنٹی اس کی ضرورت نہیں تھی. مراد نے گھبرا کر ٹرے کو دیکھا. وہ صبح صرف ایک سیب اور بلیک کافی ہی پیتا تھا. ارے بیٹا، آپ پہلی بار ہمارے گھر آئے ہیں، ایسے کیسے جانے دیں گے؟ انہوں نے ایک پراٹھا پلیٹ میں رکھا. اور یہ ایشل بھی دفتر میں آپ کو تنگ کرتی ہوگی نا؟ بالکل سوکھ گئے ہیں آپ، کھائیں. شاباش. مراد نے ہچکچاتے ہوئے نوالا لیا. کیسا لگا؟ آمنہ بیگم نے پوچھا. بہت بہت اچھا آنٹی. چلے پھر ایک اور کھائیں. انہوں نے فوراً دوسرا پراٹھا اس کے پلیٹ میں ڈال دیا. نہیں آنٹی، بس. کوئی بس نہیں، آج تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا. مراد نے بے بسی سے ایشل کی طرف دیکھا. ایشل نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. مراد خان نے آنکھیں بند کی اور دوسرا پراٹھا کھانا شروع کر دیا. اس سارے منظر کے دوران دانیال خاموشی سے غائب ہو گیا تھا. وہ مراد کے مہنگے اطالوی جوتوں کو دیکھ رہا تھا جو دروازے پر اتروائے گئے تھے. اس کے دماغ میں وہی پرانی شرارت جاگی. وہ چپکے سے فریزر کی طرف پڑا جب مراد تیسرے پراٹھے سے انکار کی ناکام کوشش کر رہا تھا. دانیال نے چپکے سے ایک چمچ وانیلا آئس کریم نکالی اور مراد کے دائیں جوتے میں چھپا دی. آخرکار تقریباً 2 گھنٹے کی اذیت کے بعد مراد نے جانے کی اجازت چاہی. انکل آنٹی بہت شکریہ، مجھے اب چلنا چاہیے. ارے بیٹا، اتنی جلدی کیا ہے؟ افتخار چودھری نے کہا. ابھی تو میں نے آپ کو کارگول کا قصہ سنانا تھا. انکل پھر کبھی صحیح، دفتر میں کچھ کام ہے. مراد نے جھوٹ بولا اور دروازے تک پہنچا. ایشل اس کے پیچھے تھی. وہ واقعی اس کی کوشش پر حیران تھی. وہ صرف اسے دکھانے آیا تھا کہ وہ سنجیدہ ہے اور اس کے لیے اس نے یہ سب برداشت کیا. سر آج آنے کے لیے شکریہ، ایشل نے دبی آواز میں کہا. مراد نے اس کی طرف دیکھا. کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس نے اپنے جوتے پہننے کے لیے پاؤں اندر ڈالا. ایک لمحے کے لیے اس ساکت ہو گیا. اس کے چہرے پر شدید ناقابل یقین حیرت اور کراہت کے تاثرات ابھرے. اس نے اپنا پاؤں باہر نکالا جو اب پگھلتی ہوئی آئس کریم میں لتھڑا ہوا تھا. لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا. دانیال جو کونے میں کھڑا تھا اپنی ہنسی دبانے کی کوشش میں لال ہو رہا تھا. دانیال، ایشل غصے سے چیخی، یہ تم نے کیا ہے؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ مراد نے کچھ نہیں کہا. اس نے جیب سے رومال نکالا، اپنا پاؤں صاف کیا اور دوسرے جوتے کو ہاتھ میں اٹھایا. اس نے دانیال کو دیکھا، پھر ایشل کو جس کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئی تھی. کوئی بات نہیں، مراد نے انتہائی اسپاٹ آواز میں کہا. میں چلتا ہوں. وہ ننگے پاؤں ہی دروازے سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا. سل اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی. وہ دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ اس کے گھر والوں نے خڑوس باس کا کیا حال کیا تھا. لیکن ساتھ ہی اس کے دل کے کسی کونے میں نا اس کے لیے پیار اور ہمدردی کی ایک لہر بھی اٹھ رہی تھی. وہ اس کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کر گیا تھا. یہ مراد شاہ کا وہ روپ تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. پیر کی صبح شاہ انڈسٹری میں قیامت کا سما تھا. کم از کم ایشل چودھری کے لیے. آج تو میں پکی فائر ہوں گی. وہ اپنی ڈیسک پر بیٹھتے ہوئے بڑبڑائی. اور اس بار وہ پاپا کو بتا دوں گی. ولی دھمکی بھی کام نہیں آئے گی. ٹھیک 9 بجے مراد شاہ اپنے دفتر داخل ہوا. اسے ایشل کی طرف دیکھا تک نہیں تھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی. وہ ہمیشہ کی طرح بے داغ لگ رہا تھا لیکن اس کے قدموں میں معمول والی تیزی نہیں تھی. 10 منٹ تک وہ خاموش رہی. پھر انٹرکام بجا. مس ایشل، میرے دفتر آئے. آواز پارٹ تھی. ایشل نے گہرا سانس لیا، آیت الکرسی پڑھی اور دروازہ کھولا. مراد کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا. سر، وہ کل کے لیے میں واقعی بہت شرمندہ ہوں. دانیال کی طرف سے آپ نے میرے جوتے میں آئس کریم ڈالی تھی. مس ایشل، اس نے مڑے بغیر پوچھا. نہیں سر، وہ میرا بھائی. وہ تو پھر آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ وہ مڑا. اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، غصے سے بھی برتر کچھ اور تھا. وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا. سر، وہ آپ ہمارے مہمان تھے اور اٹس فائن مس ایشل، اس نے کہا. میں نے کل بہت کچھ برداشت کیا. آپ کے والد کے فوجی قصے، آپ کی امی کے زبردستی والے پراٹھے اور آپ کے بھائی کی یہ میٹھی شرارت. میں بچ گیا. ایشل نے حیرت سے اسے دیکھا. آپ غصہ نہیں ہے؟ آپ غصہ نہیں ہے؟ میں غصہ ہوں، اسے ٹھنڈی آواز میں کہا.
میں اس بات پر غصہ کہ مجھے ونیلا آئس کریم بالکل پسند نہیں ہے. چاکلیٹ ہوتی تو شاید میں معاف کرنے کا سوچ بھی لیتا. ایشل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس کے باس نے مذاق کیا. سر جائے اپنا کام کریں، مراد نے کہا اور وہ واپس مڑ گیا. اور ہاں، مجھے ان مہربانیوں کا کوئی صلہ نہیں چاہیے. میں آپ کے گھر آپ کو متاثر کرنے نہیں آیا تھا. میں صرف یہ واضح کرنے آیا تھا کہ میں آپ کے کہکوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتا. ایشل کو یہ بات چپ گئی. تو آپ میرے گھر پر یہ ثابت کرنے آئے تھے کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں؟ سر آپ یہ پراٹھے کھا کر جوتے میں آئس کریم ڈلوا کر یہ ثابت کیا کہ آپ بہت بہادر ہیں. مراد نے مڑ کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی جسے ایشل پہچان نہ سکی. اس دن کے بعد چیزیں بدلنے لگی. مراد نے ایشل کو اذیتناک کام دینے چھوڑ دیے. اس کی بجائے اس نے اصلی مشکل کام دینا شروع کر دیا. مس ایشل، یہ پچھلے 5 سال کی مارکیٹ رپورٹس ہے. مجھے آج شام تک ان کا تجزیہ چاہیے. ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ سر یہ تو فائنانس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے نا. اب یہ کہا آپ کا کام ہے اس پر بورنگ نمبرز یہ سر درد والی فائلیں جیسے فولڈر بنائے تو میں آپ کی تنخواہ کاٹ دوں گا. ایشل نے چیلنج قبول کر لیا. مراد دیر تک کام کرتی رہی. دفتر میں صرف وہ اور مراد رہ گئے. اب یہ ابھی تک گئی نہیں. مراد نے اپنے دفتر سے نکلتے ہوئے کہا، سر آپ کا دیا وہ کام ختم کر رہی ہوں. لگتا ہے آپ واقعی میں مجھے قابل اسسٹنٹ ماننے لگے. ایشل نے کمپیوٹر پر نظریں جماتے ہوئے کہا. مراد اس کی ڈیسک کے پاس آ کر کھڑا ہوا. وہ رپورٹ دیکھنے کے لیے تھوڑا جھکا. ایشل نے وہی مانوس مہکتی ہوئی خوشبو محسوس کی جو اس دن بارش میں اس کی کوٹ سے آ رہی تھی. اس کا دل تیزی سے دھڑکا. آپ سیکشن B4 کو غلط سمجھ رہی ہیں، اسے دھیمی آواز میں کہا. ڈیٹا کو اس طرح نہیں، اس طرح دیکھیں. اس نے ماؤس کو پکڑا اور چارٹ بدلا. ایشل اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس وقت اسکرین کی روشنی میں چمک رہا تھا. وہ اتنا خڑوس بھی نہیں تھا جتنا دکھتا تھا. مس ایشل کوئی مسئلہ ہے؟ مراد نے اس کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے کہا. نہیں سر. ایشل نے جلدی سے نظریں ہٹائی. بس شکریہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ پڑھا بھی سکتے ہیں. مراد سیدھا ہوا. اس کی عادت مت ڈالیں، آپ گھر جائیں. وہ چلا گیا. ایشل اس کی پشت کو دیکھتی رہی. یہ پہلا موقع تھا جب ان کے درمیان کوئی نوک جھوک نہیں تھی، صرف کام تھا اور شاید کام سے زیادہ کچھ بھی نہیں. دفتر کی خاموشی سے اب کاٹنے کو دوڑتی تھی. اسے ایشل کی بے وقت کی بات، اس کے کہکوں اور اس کے رنگ برنگے کپڑوں کی عادت ہو گئی تھی. وہ جتنا اسے پروفیشنل بنا رہا تھا اتنا ہی وہ اپنی زندگی کو واپس بے رنگ محسوس کر رہا تھا. مس ایشل، اس نے ایک دن انٹر کام پر کہا. جی سر. آج آپ نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے؟ نہیں سر، ساری رپورٹس وقت پر ہیں. کوئی بلی، کوئی چپکلی، کوئی گول گپے. سر آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ایشل کی آواز میں تشویش تھی. کچھ نہیں، کام پر دھیان دیں. مراد نے فون بند کر دیا. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. وہ اس کی زندگی کا سب سے افراتفری والا لیکن سب سے خوبصورت حصہ بن چکی تھی. اس نے پوری رات جاگ کر ایک فائل تیار کی. یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم معاہدہ تھا. اگلی صبح اس نے ایشل کو اپنے دفتر میں بلایا. وہ خود بھی تھوڑا گھبرایا ہوا لگ رہا تھا. مس ایشل تشریف رکھیں. ایشل بیٹھ گئی. سب خیریت ہے؟ آپ کو عجیب لگ رہا ہے. ٹھیک ہوں. مراد نے گلا صاف کیا. میں آپ کو ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں. ایک انضمام کی ایک مستقل شراکت داری. انضمام؟ شاہ انڈسٹریز کسی اور کمپنی کے ساتھ؟ ایشل نے دلچسپی سے پوچھا. نہیں. مراد نے کہا. اس کے سامنے ایک بھاری سرخ فائل رکھی. اس کے اوپر سنہرے روپ میں رکھا تھا معاہدہ برائے زندگی کی شراکت داری. ایشل نے حیرت سے مراد کو دیکھا اور پھر فائل کو. اس نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی. پہلے صفحے پر لکھا تھا فریق اول مراد شاہ، فریق دوئم ایشل چودھری. ایشل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. اس نے پڑھنا شروع کیا. شک نمبر 1، فریق اول فریق دوئم کو اپنی زندگی میں مستقل طور پر شامل کرنے کا پابند ہوگا. فریق اول کی بے رنگ زندگی میں رنگ بننے کی تمام ذمہ داری فریق دوئم کی ہوگی. شک نمبر 2، فریق دوئم کو روزانہ کم از کم 3 شرارتیں کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ فریق اول کا بلڈ پریشر نارمل رہے. چھپکلیوں کے استعمال سے گریز کیا جائے. شک نمبر 3، تمام کاروباری ڈنرز کا مینو فریق دوئم کی مرضی سے طے کیا جائے گا جس میں گول گپے اور جلیبی کو لازمی قانونی حیثیت حاصل ہوگی. شک نمبر 4، فریق اول اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ چھپکلیوں سے ڈرنا کم کرے گا اور مسکرانے کی پریکٹس کرے گا. فریق دوم اس پر ہنسے گنے. شک نمبر 5، یہ معاہدہ ناقابل
تصدیق ہے اور اس کی مدت فریقین کی زندگی کے اختتام تک ہے۔ اشل نے آخری شک پڑی اور نظریں اٹھائی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سو یہ کیا مذاق ہے؟ مراد اپنی کرسی سے اٹھا اور میز کا چکر کاٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میری زندگی کا واحد کام ہے جو مذاق نہیں ہے اشل۔ اس نے پہلی بار اس کا نام لیا۔ میں نے بہت تجزیہ کیا، میری بیلنس شیٹ آپ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ میری زندگی کا ہر دن آپ کی شرارتوں کے بغیر ادھورا ہے۔ میں آپ کے بغیر یہ کمپنی نہیں چلا سکتا مراد۔ اس کے منہ سے دبی ہوئی آواز نکلی، یہ معاہدہ ہے اشل۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پین نکالا۔ میں نے دستخط کر دیا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ کیا آپ اس کھڑوس باس کے ساتھ زندگی بھر کی شراکت داری قبول کریں گی؟ یہ پڑھ کر اور سن کر اشل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ خوشی کے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پین پکڑا اور معاہدے پر دستخط کر دیے۔ دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی، جو خود ایک ثقافتی امتزاج کا نمونہ تھی۔ دونوں گھرانوں کو اس شادی کی دلی خوشی تھی۔ شادی کا حال مراد کے سنجیدہ سیاہ سوٹ میں ملبوس مہمانوں اور اشل کے رنگ بڑنگ کے کہکے لگاتے رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف مراد کے والد اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ سٹاک مارکیٹ پر بحث کر رہے تھے، دوسری طرف افتخار چودھری ان بزنس ٹائکونز کو سیاشن میں اپنی بہادری کے قصے سنا رہے تھے۔ جب بنگڑا شروع ہوا تو ڈانال نے پہل کرتے ہوئے مراد کے چند سنجیدہ مہمانوں کو زبردستی ڈانس فلور پر گھسیٹ لیا۔ مراد نے سنجیدگی سے آنکھیں بند کر لی، لیکن جب اس نے اشل کو اپنے والد کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک حقیقی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چلیں باس؟ اشل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ بھی معاہدے کا ایک حصہ ہے۔ معاہدے میں رقص شامل نہیں تھا۔ مراد نے مسکراتے ہوئے کہا، اب ہو گیا۔ اشل اسے کھینچ کر لے گئی۔ اس دن شاہ انڈسٹری کے سی ای او نے اپنی زندگی میں پہلی بار بنگڑا ڈالنے کی ناکام کوشش کی اور اس پر وہ دل کھول کر ہنسا۔ وہ دونوں کمرے میں لے جائے گئے۔ کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ مراد نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی تعریف کیا۔ اشل نے پہلی بار شرما کر آنکھیں جھکا لی۔ مراد مسکرایا اور بولا، کاش پہلے نکاح کر لیتا۔ چلو تم شرماتی تو صحیح۔ اشل کو کچھ کہتی اس سے پہلے مراد اس کے چہرے پر جھکا اور اسے خاموش کروا دیا۔ یہ رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ ایک ہفتے بعد زندگی معمول پر آ گئی۔ اشل شاہ انڈسٹریز کے دفتر میں داخل ہوئی۔ سب نے احتراماً سلام کیا۔ مسکراتی ہوئی سیدھی سی ای او کے دفتر کی طرف پڑی۔ مراد ایک انتہائی اہم آن لائن میٹنگ میں تھا۔ نہیں، میں اس تاخیر کو برداشت نہیں کروں گا، مجھے کل تک حتمی رپورٹ۔ اشل نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی اور مراد کو نظر انداز کرتے سیدھی اس کی بڑی سیاہ چمڑی کی سی ای او کی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے پاؤں اٹھا کر میز پر رکھ دیا۔ مراد نے میٹنگ میں موجود لوگوں کو گھور کر دیکھا۔ مجھے 1 منٹ چاہیے۔ اس نے مائک میوٹ کیا اور اشل کی طرف گھوما۔ اس کے ماتھے پر وہی پرانے کھڑوس باس والے بل تھے۔ مسز شاہ، میرا خیال ہے یہ میری کرسی ہے۔ اشل نے کرسی پر گھومتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، سر آپ مجھے یہاں سے نہیں اٹھا سکتے۔ مراد نے اپنی بنویں اچکائی، اور وہ کیوں بھلا؟ ورنہ میں اپنے پاپا کو بتا دوں گی۔ اشل نے آنکھ ماری۔ مراد ایک لمحے کے لیے اسے گھورتا رہا، پھر جو ہوا جس کی شاہ انڈسٹری کی دیواروں کو بھی چونکا نہیں تھی۔ مراد نے ایک زوردار کہکا لگایا، ایک حقیقی بلند کہکا جو پورے دفتر میں سنائی دیا۔ وہ آگے بڑھا، جھکا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اب یہ دفتر، یہ کمپنی، یہ کھڑوس باس، سب کچھ تمہارا ہے۔ ان کی نوک جھوک اور محبت بھری زندگی کا سفر اب شروع ہوا تھا، جہاں ہر دن ایک نئی شرارت، ایک نئی مسکراہٹ کا منتظر تھا۔